بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات شروع ہوئی ہے اور نماز کی اہمیت، فضیلت اور ایک ایمان والے کی زندگی میں نماز کتنی ضروری ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اسی طریقے سے فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ اس امت کے لیے اللہ پاک نے بعض نمازیں ایسی رکھی ہیں کہ جو سنت ہے یا نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ سنن اور نوافل یہ اللہ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں اور اس کی بہت ساری دنیاوی اور اخروی برکات ہیں۔ حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلس میں گزری ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کی نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا، تو اگر ان فرض نمازوں میں کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری نکل آئی تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کے نوافل کو ذرا دیکھ لو، اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفلی نمازیں ہیں تو اس کے ذریعے سے فرائض کی تلافی کر لو۔ یعنی اتنی اس کی اہمیت اس دن بڑھ جائے گی۔ حالانکہ فرض کا جو مقام ہے، نفل کا وہ مقام بالکل نہیں۔ نوافل اختیاری چیز ہے اور فرض کے بغیر چارہ نہیں، وہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اس دن اندازہ ہوگا کہ یہ نوافل اپنے اندر کتنی بڑی طاقت اور برکت رکھتے ہیں، اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو۔ آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ سمجھ کر کہ جی یہ تو نوافل ہے، نفل ہی ہے، چلو بھائی چھوڑ دو۔ نہیں، یہ بڑی بابرکت چیز ہے اور یہ قیامت کے نامہ اعمال میں بہت کام آئے گی۔ تو سنن کا اہتمام، چاہے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے بعض سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض نوافل ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھنا اور اس کو اپنی عادت بنانا، یہ مومن کی زندگی کی خوبصورتی ہے اور اس سے ایک بندہ صاحب اعمال بن جاتا ہے دوستو۔ تو آج انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھی، 12 رکعتیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیں گے۔ 12 رکعتیں، یہاں فقہا فرماتے ہیں ان 12 رکعتوں سے مراد دن بھر کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ خود حساب لگائیں کہ جو ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے پڑھتے ہیں نا، کتنی؟ 2 ہیں۔ ظہر میں 4 پہلے اور 2 بعد میں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6 اور 2 فجر والی 8 ہو گئی۔ پھر عصر میں مؤکدہ نہیں ہے نا، مغرب میں 2 ہیں، تو کتنی ہو گئی؟ 10۔ پھر عشاء میں 2، کتنی ہو گئی؟ 12۔ دیکھیں، یہ وہ 12 سنتیں مؤکدہ ہے جو دن بھر کی 4 نمازوں کے ساتھ ہے، فجر کے ساتھ ہے، ظہر کے ساتھ ہے، مغرب کے ساتھ ہے اور عشاء کے ساتھ۔ تو جو ان 12 رکعتوں کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو جو روز پڑھیں، کتنے محلات بنیں گے؟ تو آج یہ فتنہ پرور لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے دوست، جو ہمارے اندر سے سنتوں کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں کہ بھئی بس سنتیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، نعوذ باللہ، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اس لیے سنن کا اہتمام اور وہ بھی پابندی کے ساتھ۔ بعض سنتیں وہ ہیں کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ وہ عصر سے پہلے ہے اور عشاء سے بھی پہلے۔ عصر سے پہلے جو سنتیں غیر مؤکدہ ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ہے، اور عشاء سے پہلے جو ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ہے۔ لیکن عشاء سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ وہ 4 بھی ثابت ہے، 2 بھی ثابت ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یہ مسئلہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم آتے ہیں وقت ہوتا ہے کم، ہم کہتے ہیں یار 4 رکعتیں تو 2 منٹ میں نہیں ہو سکتی، چلو بیٹھ جاؤ. نہیں بھائی، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے، وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، فوراً پڑھ لینی چاہیے. تو سنت غیر مؤکدہ کی بھی بڑی اہمیت ہے. پھر خاص طور پہ جو عصر سے پہلے والی ہے اس کی الگ شان ہے دوستو. حدیث پاک میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، من صلی قبل العصر 4 حرمہ اللہ علی النار، جس نے عصر سے پہلے کی 4 رکعتوں کی پابندی رکھی اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. اندازہ لگائیں، ہم بے تکلف یعنی چھوڑتے ہیں اس کو، کوئی اہمیت دلوں کے اندر ہے ہی نہیں. حالانکہ عصر سے پہلے کی جو سنن غیر مؤکدہ ہے بڑی طاقتور ہے. اور دوسری روایت اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے. آپ علیہ السلام کی دعا میں شامل ہو جائے، اللہ کے رحم کی دعا اس کے لیے کی گئی. تو بھئی کتنی بابرکت نمازیں. انسان کوشش کرے، ہمت کرے، وقت سے تھوڑا سا پہلے مسجد آ جائے. ہم فارغ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، اذان پہ آ جائے، وضو کر کے اپنی 4 رکعت پڑھ کے اپنی تسبیحات کے اندر انسان مشغول ہو جائے. تو کوشش ہو کہ عصر سے پہلے بھی 4 غیر مؤکدہ، عشاء سے پہلے بھی 4 غیر مؤکدہ. اچھا جی، اسی طریقے سے ایک نفلی نماز ہے جس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو کا تعلق ہے وضو کے ساتھ. ایک مومن بندہ جب بھی وضو تازہ کر لے، چاہے وہ گھر میں ہے، کاروبار میں ہے، مسجد میں ہے، سفر میں ہے، لیکن اس نے وضو تازہ کیا، نیا وضو بنایا اور وقت ہے، سہولت ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لے. یعنی صرف یہ دماغ دل کے اندر یہ لفظ لے آئے کہ وضو کے تازہ کرنے کی وجہ سے میں یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی بڑی فضیلت فرمائی کہ جس بندے نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نفل نماز توجہ کے ساتھ پڑھی، اللہ کی طرف توجہ رہی، تو اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں 2 رکعتوں کی برکت سے. تو اس کا بھی بھئی اہتمام ہو. اس لیے اب بڑی ایک کمزوری ہے. پہلے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، اب بھی بزرگ حضرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو وضو کر کے آئے، پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے، پھر اپنی سنتیں پڑھتے. اب تو بمشکل سنتیں ہم پڑھ لیں تو بہت بڑی بات. ایک اعمال والی زندگی جو انسان کو سنوار دے، اور وقت ہوتا ہے تو انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تحیۃ المسجد بھی ہے. یہ مسجد کا حق ہوتا ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو جائے، وضو گھر سے کیا ہو تو زیادہ افضل ہے. مسجد آنے سے پہلے گھر سے وضو کرنا افضل ہے، لیکن اگر انسان آ کے مسجد میں کر لیں تو فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے ہو تو زیادہ افضلیت ہے. ابھی بیٹھا نہیں ہے، فوراً 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، مسجد کی نیت سے پڑھ لے یہ. اور اگر بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو کے پڑھ لے تو بھی مسئلہ نہیں ہے. تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ 2 الگ تھے، لیکن علماء نے لکھا کہ اگر وقت کم ہو نماز میں تو 2 رکعت نفل میں دونوں کی نیت کر سکتا. دیکھیں مشکل کوئی نہیں ہے، ہم توجہ نہیں دیتے. 2 رکعت نفل میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں، دونوں کی نیت کر لیں اور اس نیت کے ساتھ یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے. اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ فجر کی نماز جب ہو جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے، یعنی فجر قضا ہو گئی، اور جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے بعد وقت داخل ہوتا ہے کس کا؟ اشراق کی نماز کا. اشراق
اشراق یعنی سورج کے نکلنے کے بعد کا وقت ہوتا ہے. تو یہ جو اشراق کی نماز ہے یہ 2 رکعت بھی ہے اور 4 رکعت بھی ہے، یعنی دونوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی ہے. کبھی 2 رکعت پڑھ لی، کبھی 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ لی. ایک سلام سے 4 نہ پڑھی جائے بلکہ 2 کر کے الگ کر کے پڑھی جائے. تو حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے اشراق کی نماز کے بارے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں اے بنی آدم، اگر تو دن کے آغاز میں یعنی جب دن شروع ہو جائے میری رضا کے لیے 4 رکعت نفل پڑھ لے گا تو اس دن کے آخر تک تیرے کاموں کی کفایت کر لوں گا. اس دن کے آخر تک. اب دیکھیں اشراق کی ایک فضیلت تو بڑی معروف ہے جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں، ہمارے تبلیغ والے حضرات بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے اہتمام سے تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، مقبول عمرے کا ثواب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی بڑی ضمانت لی کہ تم یہ نوافل پڑھ لو، میں سارے دن کے کاموں کی کفایت کر لوں گا، وہ بنا لوں گا تمہارے. تو اب بہتر تو یہ ہے کہ انسان جب فجر پڑھے تو مسجد میں ہی رہے، اپنے معمولات پورے کر کے پھر اشراق پڑھ کے جائے. لیکن اگر مصروفیت ہے، انسان ہے، گھر کے کام ہے اور کسی کو اسکول جانا ہے، کسی نے کالج جانا ہے، مدرسے جانا ہے، کسی نے فیکٹری پہنچنا ہے، کام ہوتے ہیں، ناشتے کی تیاری ہے، تو اگر گھر بھی چلا جائے تو تب بھی انسان یہ نماز نہ چھوڑے، بلکہ جیسے ہی اشراق کا وقت ہو جائے تو وضو کر کے 2 رکعت اشراق کے نوافل، اور وقت ہو تو 2 کر کے 4 رکعت اشراق کے نوافل ضرور پڑھ لیں. اس کے بعد ہے پھر چاشت کی نماز. چاشت جب سورج خوب آسمان پہ نمودار ہو جائے، واضح ہو جائے، اور اس کا وقت آج کل کے حساب سے لکھا ہے یہ 8:30 بجے کے بعد سے. یہ چاشت کا صحیح وقت اس وقت سے شروع ہو، پھر 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، زوال سے پہلے تک کا وقت یہ چاشت کا وقت ہے. چاشت کی نماز بھی 2 رکعت کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی رکعتیں 12 ہیں، یعنی 2 کر کے اس کو 12 کر کے پڑھی جائے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص چاشت کی یہ رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تیار فرما دیتے. ہر نوافل کے اندر دیکھیں کتنی بڑی اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. تو چاشت کے نوافل یہ بہت بڑی فضیلت اور برکت والی نماز ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ نوافل انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. انسان کے جسم میں اللہ پاک نے جتنے جوڑ رکھے ہیں ہڈیوں کے، تو تمام جوڑوں کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ ہو جاتا ہے. تو 360 جوڑ ہے تو گویا سب کی طرف سے ایک صدقہ ادا ہو گیا. بعض علماء نے اسی سے استشہاد کر کے کہا کہ جو آدمی نوجوانی سے اس کی عادت ڈال دے، چاشت کی نوجوانی سے ڈال دے گا، تو یہ ہڈی اور جوڑوں کی جو تکلیف آج بہت زیادہ نظر آتی ہے، فرمایا اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اس کو مأمون فرما دے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. بہرحال پڑھنی تو ہر ایک نے ہے، یہ تو ایک دنیاوی فائدہ ہے، اللہ پاک ہر نیک عمل سے دیتے ہیں. تو چاشت کا بھی اہتمام بہت ضروری ہو. انسان کو بیچ میں وقت مل جائے سہولت سے وضو کر کے، اور چاشت کی 2 رکعت 4 رکعت جتنی سہولت کے ساتھ ہو لازمی پڑھ لیں. اسی طریقے سے پھر ہے اوابین کے نوافل. اوابین یہ کس وقت ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد. مغرب کی 3 رکعت فرض اور پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لی. اس کے بعد کا جو وقت ہے عشاء کا وقت داخل ہونے تک، یہ اوابین کی نماز کا وقت ہے. اور اوابین کی جو کم سے کم رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 6 ہیں. کہ انسان پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد 2 کر کے 6 رکعتیں پوری کر لیں. لیکن پہلے بھی یہ بات عرض ہوئی کہ اس میں بڑی سہولت ہے. فقہا نے لکھا ہے، فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مصروف ہے تو یہ آدمی مغرب کی بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لے، جو 2 سنت مؤکدہ ہے وہ، اس کے بعد پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، یعنی مستقل 6 نہیں ہوئی، 2 سنت مؤکدہ کے ساتھ شامل کر دیں
تو یہ بھی 6 رکعتیں بن جائیں گی اور اس کو بھی اوابین کا پورا ثواب ملے گا. مشکل نہیں. 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ سب پڑھتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارے ہاں ایک ذہنی عادت ہے کہ ہم 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. توجہ نہیں ہے مسئلے کی طرف. تو 2 سنت کے بعد جب 2 نفل پڑھے تو بھائی مزید 2 مختصر سے نفل پڑھ لیں تو سنت کا ثواب بھی مل گیا، اوابین کا ثواب بھی مل گیا. کوئی مشکل نہیں، بس ہمت کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے. اب رہ جاتے ہیں رات کے نوافل، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تہجد کے. اب تہجد کی جو نماز ہے وہ تو بہرحال ایک شان والی نماز ہے، مقربین کی نماز جس کو فرمایا گیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی نماز وہ تہجد کی نماز. ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی ترغیب دی، فرمایا کہ تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، چاہے 1 رکعت کیوں نہ ہو. حالانکہ 1 رکعت کی نماز تو نہیں ہے نا، کیا ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ترغیبی انداز ہوتا ہے. ترغیب جیسے انسان کسی کو کہے بھائی بیٹھ جائے، آدھا نوالا لے لے. اب آدھا نوالا تو کوئی نہیں لے گا، لیکن ایک بہت زیادہ ترغیب دینا. تو اللہ پاک کو یہ نماز اتنی پسند ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ بھئی چھوڑنا نہیں اس رات کی نماز کو، تہجد کے نوافل کو، چاہے تم 1 ہی رکعت پڑھ لو. تو تہجد میں تو خیر سب سے افضل یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھی جائے، جس کا اہتمام آپ علیہ السلام نے تقریباً زندگی میں فرمایا. 8 رکعت پڑھی جائے. اور افضل یہ ہے کہ انسان رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے، ہمت کر لیں آخری پہر میں. یہ سب سے افضل ہے. فجر کا وقت داخل ہونے سے یہ جو آدھا پون گھنٹے پہلے کا وقت ہے یہ آخری پہر ہے. اگر یہ نہیں ہو تو پھر انسان کیا کر لے، رات کو سونے سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے مسئلہ کئی دفعہ مجلس میں عرض ہوا کہ علماء نے لکھا ہے تہجد کا وقت کتنے بجے شروع ہو جاتا ہے؟ 12 بجے. ہمارے ہاں 12 بجے کے بعد تہجد کا سنت وقت شروع ہے، یہ سنت میں شمار ہو. تو اب شاید ہی کراچی میں کوئی ہو جو 12 بجے سے پہلے سوتا ہو، الا ماشاء اللہ جو بزرگ حضرات ہیں، کوئی 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے 12 کے بعد. بھئی جب رات سونے لگ جائے تو وضو کر کے تہجد کے نوافل پڑھ کے پھر سو جائے تو تہجد کی نماز ہو گئی، بالکل فری ٹینشن ہو جائے، ہو گئی. اور وہ بھی اگر نہیں ہو تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ انسان جب عشاء کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لے تو 2 رکعت سنتوں کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھ لے. 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر 3 رکعت وطر کے پڑھ لے، اور وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عشاء کی ابھی آپ نے نماز پڑھی نا، تو 4 رکعت فرض ہوئی جماعت سے، پھر آپ نے 2 رکعت سنتیں پڑھی، ان سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نفل، پھر 3 وطر پڑھنی ہے، وطر کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ رات کو نہیں اٹھ سکا تو یہ نوافل بھی تہجد میں شمار ہو جاتا. تو اس پہ تو عمل کوئی مشکل نہیں، یہ تو بالکل آسانی سے ہو سکتا ہے. تو تینوں درجے ہیں تہجد کے، انسان کسی نہ کسی ایک درجے پر لازمی عمل کر لے. پھر اگر ہمت ہو گئی تو 12 بجے کے بعد پڑھ لے. رات کو آخری حصے میں آنکھ کھل گئی پھر اٹھ کے پڑھ لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون کون کوشش کرے گا؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا. ہمارے مدرسے کے طالب علم عدنان کے والد صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے تراویح کے سامع بھائی اویس صاحب کی والدہ بیمار ہے، اللہ دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.